بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے فیڈرل بورڈ کی جماعت نہم کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود سبق نمبر 4 امتیاز علی تاج کے تحریر کردہ ڈرامہ آرام و سکون کی بلند خوانی کی تھی اور سبق کے مشقی سوالات کو تفصیل سے سمجھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم اس سبق سے متعلق SLO بیسڈ یعنی تدریسی مقاصد پر مشتمل سوالات کے جوابات کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کے تفصیلی لیکچر کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا ہے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ پہلا سوال ہے، میاں کو کون سی بیماری تھی؟ اس کا جواب ہے، میاں کو بے سکونی کی بیماری تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا صرف تھکان کی وجہ سے حرارت یعنی بخار ہو گیا ہے۔ میاں کو کام کی زیادتی کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے حرارت کی بیماری تھی۔ دوسرا سوال ہے، بیوی کے اونچی آواز سے پکارنے پر ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، بیوی نے گھنٹی کہاں رکھی تھی اور اسے کہاں سے ملی؟ اس کا جواب ہے، بیوی نے گھنٹی انگیٹھی پر رکھی تھی۔ گھنٹی ننھے کے پاس سے ملی جو اسے بار بار بجا رہا تھا۔ اس کے بعد سوال ہے، بیوی نے یخنی کی تیاری میں کیا عذر پیش کیا؟ اس کا جواب ہے، بیوی نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزا بازار سے منگوانا ہوگا۔ اس للو کو تو جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، کھلونا گاڑی کی پٹ پٹ کی آواز پر بیوی نے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے، گاڑی کی پٹ پٹ پر بیوی نے بچے کو غصے سے کہا چولہے میں جھونک دوں گی۔ اس کمبخت کو اتنا خیال نہیں کہ ابا بیمار پڑے ہیں، شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، میاں نے فون کرنے والے کو کیا جواب دیا؟ اس کا جواب ہے، میاں نے فون کرنے والے کو کہا کہ بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں۔ جی یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے، میں علیل ہوں۔ میاں نے فون کرنے والے کو یہ جواب دیا کہ میں علیل ہوں، باہر نہیں جا سکتا، آپ پھر کسی وقت فون کر لیں۔ اس کے بعد سوال ہے، ہمسائے کے گھر سے ہارمونیم کی آواز پر میاں کا رد عمل کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، ہمسائے کے گھر سے ہارمونیم کی آواز پر میاں اسے بند کرانے کے لیے کہتا ہے اور سخت ناگواری کا اظہار کرتا ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد سوال ہے، میاں نے بیوی سے ٹوپی اور شیروانی کیوں مانگی؟ اس کا جواب ہے، گھر میں ذرا بھی آرام و سکون نہ ملنے سے میاں جلدی جلدی کرہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ٹوپی اور شیروانی لاؤ، کیونکہ اس سے زیادہ سکون تو اسے دفتر میں تھا۔ میاں نے بیوی سے ٹوپی اور شیروانی اس لیے مانگی تاکہ وہ دفتر جا کر آرام و سکون کر سکے۔ اس کے بعد سوال ہے، آوازوں کے شور میں سب سے نمایاں آواز کس کی؟ جواب ہے، ہمسائے کے گھر سے ہارمونیم کی آواز سب سے نمایاں تھی۔ اس کے بعد سوال ہے، اس ڈرامے کو پڑھ کر آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ اس کا جواب ہے، اس ڈرامے سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ہمیں گھر میں اپنے پڑوس میں بیمار آدمی کے آرام و سکون کا خیال رکھنا چاہیے اور گھر والوں کو بھی بیمار انسان کا خیال کرنا چاہیے اور شور و غل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں آرام و سکون کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی گھر میں بیمار پڑ جائے تو اس کے آرام و سکون کا خیال رکھنا گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ شور و غل کی آلودگی انسانی نفسیات اور صحت پر گہرے منفی اثرات ڈالتی ہے، اعصاب پر مضر اثر پڑتا ہے۔ شور میں کام کرنے والے لوگوں کی قوت سماعت متاثر ہوتی ہے، ذہنی تناؤ، بہراپن، سر درد اور بلند فشار خون یعنی بلڈ پریشر جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، سبق کا متن مد نظر رکھ کر
مندرجہ ذیل سوالات کے درست جوابات پر دائرہ لگائیں یعنی نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے سبق آرام و سکون کس نے لکھا ہے؟ آپشن الف سید امتیاز علی نے، آپشن بے مرزا ادیب نے، آپشن جی پریم چند نے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف سید امتیاز علی نے۔ دوسرا سوال ہے سبق آرام و سکون کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ آپشن الف افسانہ، آپشن بے ڈرامہ، آپشن جی ناول۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے ڈرامہ۔ تیسرا سوال ہے میاں کو کس وجہ سے حرارت ہو گئی تھی؟ آپشن الف گرمی کی وجہ سے، آپشن بے تھکان کی وجہ سے، آپشن جی سردی کی وجہ سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے تھکان کی وجہ سے۔ اس کے بعد سوال ہے میاں صبح کتنے بجے دفتر جاتے تھے؟ آپشن الف 8 بجے، آپشن بے 9 بجے، آپشن جی 10 بجے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے 9 بجے۔ اس کے بعد سوال ہے میاں نے کھانے کے لیے کیا بنانے کو کہا؟ آپشن الف ساگو دانہ، آپشن بے چکن کڑھائی، آپشن جی کھیر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف ساگو دانہ۔ اس کے بعد سوال ہے ڈرامہ آرام سکون میں میاں کا نام کیا تھا؟ آپشن الف اشفاق، آپشن بے اشتیاق، آپشن جی رازق۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف اشفاق۔ اس کے بعد سوال ہے ہمسائے کا صاحبزادہ کیا بجا رہا تھا؟ آپشن الف طبلہ، آپشن بے ڈھول، آپشن جیم ہارمونیم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم ہارمونیم۔ اس کے بعد سوال ہے ملازم للو ہاون دستے میں کیا کوٹ رہا تھا؟ آپشن الف چٹنی، آپشن بے پتھر، آپشن جیم ریٹھے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم ریٹھے۔ عزیز طلباء اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ پہلا سوال ہے روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہر روز آرام و سکون کے لیے وقت نہ نکالا جائے تو پھر انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے اس لیے تیار ہو جاتا ہے کہ آرام و سکون کر سکوں گا۔ اس کے بعد سوال ہے اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں آرام و سکون کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی گھر میں بیمار پڑ جائے تو اس کے آرام و سکون کا خیال رکھنا گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد سوال ہے بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا جواب ہے شور کی آلودگی انسانی نفسیات اور صحت پر گہرے منفی اثرات ڈالتی ہے۔ اعصاب پر مضر اثر پڑتا ہے۔ شور میں کام کرنے والے لوگوں کی قوت سماعت متاثر ہوتی ہے۔ ذہنی تناؤ، بہراپن، سر درد اور بلند فشار خون یعنی بلڈ پریشر جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ اس کا جواب ہے صحت مند رہنے کے لیے روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے۔ سادہ خوراک اور مناسب ورزش انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ ماحول کو صاف رکھنے سے بھی انسان صحت مند رہتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ اس کا جواب ہے ہمسائے کے صاحبزادے ہارمونیم اور گانے کا شوق فرما رہے تھے جس سے میاں کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ انہیں خط کے ذریعے بتاؤ کہ میرے میاں بیمار ہیں اور انہیں مناسب آرام و سکون کی اشد ضرورت ہے۔ چلتے ہیں اس سبق کے خلاصے کی طرف۔ اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آرام و سکون کا خلاصہ تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے مصنف امتیاز علی تاج نے سبق میں نہایت دلچسپ انداز میں ایک صاحب خانہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اشفاق صاحب ایک دفتر میں کام کرتے ہیں۔ مسلسل کام اور مناسب آرام نہ ملنے کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کی بیگم صاحبہ کو بتایا کہ مسلسل اور زیادہ کام کی وجہ سے بخار ہوا ہے۔ صاحب کو دوا کے ساتھ ساتھ آرام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ان کی خوراک کے بارے میں بھی لکھ رہا ہوں۔ بیگم صاحبہ ساری گفتگو سن کر ڈاکٹر صاحب کو تسلی دلاتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں ان کی خوراک اور ان کے آرام و سکون کا مکمل خیال رکھوں گی۔ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد بیگم صاحبہ اپنے شوہر کو آرام کرنے کی بار بار تلقین کرتی ہے
مگر خود ذرا برابر اس بات پر عمل نہیں کرتی۔ کبھی کھانے کا پوچھتی ہے تو کبھی بے تکی بحث شروع کر دیتی ہے۔ نوکر کو اونچی آواز سے ڈانٹتی ہے۔ سقہ پانی لے کر تھوڑی دیر سے پہنچتا ہے تو اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے۔ ہر ایک کو اونچی آواز سے ڈانٹتی ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم لوگ میاں کو آرام نہیں کرنے دیتے۔ میاں بے تکی باتیں اور شور و غل سن کر کرا رہا ہوتا ہے۔ بیگم صاحبہ کو اس کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اس دوران فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ اشفاق صاحب کے کمرے میں کوئی نہیں ہوتا، مجبوراً انہیں خود سننا پڑتا ہے۔ کوئی خاتون ان سے بات کر رہی ہوتی ہیں۔ میاں مشکل سے یہ کہہ کر ٹالتے ہیں کہ بعد میں کسی وقت بات کر لینا۔ جب بیوی کو ٹیلی فون کا علم ہوتا ہے تو اپنے خاوند سے سوالات کر دیتی ہے کہ کس کا فون تھا، اس کا نام کیوں نہیں پوچھا، نام پوچھنا کوئی گناہ تھا، پتہ نہیں کون تھی، کیا ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ ابھی یہ بحث ختم نہ ہوئی تھی کہ پڑوسیوں کے صاحبزادے نے ہارمونیم بجانا شروع کر دیا۔ میاں شور کی وجہ سے کراہتا ہے، تنگ آ کر پڑوسیوں کے نام بیوی کو خط لکھنے کو کہتا ہے۔ بیوی خط لکھنا شروع کرتی ہے تو بچہ زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اسی دوران نوکر ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ میاں درد اور بے آرامی کی وجہ سے ہائے ہائے چلانے لگتا ہے۔ بے سرے گانے میں بچے کے رونے کی آواز، ہاون دستے کی دھمک کے اندر فقیر کی صدا شامل ہو جاتی ہے۔ میاں ہائے توبہ توبہ ہائے کی آوازیں نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ میری ٹوپی اور شیروانی دو۔ بیوی حیران ہو کر پوچھتی ہے کہاں جانا ہے؟ میاں کہتا ہے آرام و سکون کے لیے دفتر جا رہا ہوں۔ ان سب باتوں سے تنگ آ کر میاں آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے دوبارہ اپنے دفتر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، سبق آرام و سکون کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا جواب ہے میاں کام کی زیادتی اور گھر میں شور و غل کی وجہ سے علیل ہے۔ ڈاکٹر آرام و سکون کا مشورہ دیتا ہے لیکن بیوی باتونی اور لڑاکا ہے، اس لیے میاں کو گھر میں بیوی کے رویے کی وجہ سے کوئی آرام میسر نہیں آتا۔ وہ اکتا کر اپنے دفتر کی راہ لیتا ہے۔ گویا اس کا خیال ہے کہ ایسے گھر کی نسبت تو دفتر میں علیحدہ بیٹھ کر آرام کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔